میں ایک دن بانو قدسیہ صاحبہ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے بچوں کو زندگی کے اندر خواہشات دینا، بڑے عہدوں کے بارے میں بتانا تو سیکھا ہے، بلکہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں ایک CSP بننا ہے یا آپ نے زندگی میں ایک بہت بڑا کاروباری انسان بننا ہے۔ تو جب ہم یہ بچوں کے اندر یہ خواہشیں، یہ حسرتیں، یہ خواب ڈالتے ہیں ان کے ذہنوں میں، تو کیا کبھی ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ان خوابوں میں، ان جو آپ نے ڈریمز دیکھے، ان میں اگر آپ سکسیسفل نہیں ہوتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم یہ نہیں بتاتے۔ اور اکثر بچے جو کمپیٹنٹ بچے ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، تو وہ اگر ان میں سکسیسفل نہیں ہوتے تو اکثر وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اور پہلو تھا جو بانو قدسیہ صاحبہ نے مطلب جس کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ لیکن میرے ذہن میں ایک اور بھی بات ہے، کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے، اگر آپ 2 بھائی ہیں یا آپ 4 بھائی ہیں یا آپ 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، تو آپ نے آپس میں کیسے یونائٹ رہنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے، اور آپ نے 50 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں ایک دوسرے سے کیسا برتاؤ کرنا ہے، یا آپ دور رہ کر بھی ایک دوسرے سے آپ نے دور نہیں رہنا؟ کیا ہم نے یہ کبھی بتایا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں، اللہ نہ کرے آپ کے بھائی کی اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا اگر آپ کا بھائی شدید بیمار ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو کیسی ہمدردی کرنی ہے کہ اسے، اس کی بیماری، اس کی پریشانی دور ہو جائے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے اگر آپ کی بہن کے حالات برے چل رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں، آپ بھی غریب ہی ہیں، تو آپ نے اپنی بہن کی کیسے مدد کرنی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ بتایا ہے کہ زندگی کے اندر آپ نے ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے سپورٹ کیسے کرنا ہے؟ کیا زندگی میں ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ زندگی کے اندر اگر بیٹا آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کا ایک بھائی بہت سکسیسفل ہوگا اور دوسرا اگر اتنا سکسیسفل نہیں ہے، تو کیا ہم نے کبھی اس فرق کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کبھی گائیڈ کیا ہے؟ یا ہم نے کبھی کہا ہے بچوں کو بٹھا کے کہ بیٹا اگر زندگی کے اندر آپ کے اوپر مشکل وقت آ جائے، اگر آپ کا بہن بھائیوں میں سے کوئی بہت زیادہ ترقی کر جائے تو آپ نے اس توازن کو دل میں کیسے قائم رکھنا ہے؟ آپ نے بغض نہیں رکھنا اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے، آپ نے حسد نہیں کرنا۔ کبھی ہم نے یہ کیا بتایا ہے؟ کیا ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو اس بات پہ فوکس کروایا ہے کہ بیٹا زندگی میں آپ نے ایک دوسرے کے لیے اتنا ضروری بن جانا ہے کہ کبھی بھی آپ کے بہن یا بھائی کو کسی اور سے دکھ سکھ بانٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے؟ ہم یہ نہیں سکھاتے۔ کیا ہم نے یہ اپنے بچوں کو کبھی یہ سکھایا بیٹا اگر آپ میں سے کوئی بہت زیادہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو لوگ اسے کہیں گے جی فلاں بھائی کے تو بڑے نصیب اچھے ہیں، وہ تو بڑے ہی کامیاب ہو گیا، تو وہ اس کے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ بتایا کہ بیٹا وہ اللہ کا فضل و کرم آپ کے اوپر نہیں ہے، وہ اللہ کا غضب ہے آپ کے اوپر؟ کیونکہ اگر اللہ کا فضل و کرم آپ کے اوپر ہوا اور وہ صرف آپ کی ذات تک محدود رہا، اور وہ فضل و کرم جو اللہ نے آپ پہ کیا وہ آپ نے لوگوں میں نہیں بانٹا یا اللہ کے بنائے ہوئے جو رشتے ہیں ان میں نہیں تقسیم کیا، تو وہ پھر کرم نہیں ہے، وہ غضب ہے۔ میں پروفیسر جاوید صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو سرجن بنایا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا آپ پہ بڑا فضل اور کرم ہے۔ کیا میرے بیٹے نے معاشرے کو کچھ دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا۔ یہ فضل و کرم نہیں ہے میرے بیٹے کے اوپر، نہ میرے اوپر۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ ہمارے بچے جب سکسیسفل ہوں تو ان کی وجہ سے سوسائٹی کو فائدہ ہو، معاشرے کو فائدہ ہو، تو پھر یہ فضل اور کرم ہے۔ اگر سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہو رہا، اگر جو پروفیسر جاوید صاحب کہتے ہیں اگر میرے بیٹے جیسے مزید سرجن نہیں بن رہے یا میرا بیٹا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب اس کے اوپر فضل و کرم نہیں ہے۔ تو زندگی میں ایک بات میری یاد رکھیے، آج ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، بٹھا کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا کیسے آپ نے ٹیم ورک کرنا ہے اور اپنے پہلے بہن بھائیوں کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا میں تم سب میں سے سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ تو بھائیو جینا سیکھیں، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اور ایسا ٹرین کریں کہ وہ بچے آپس میں اتنے
مضبوط، اتنے یونائٹ ہوں، یونین از اسٹرینتھ والی سٹوری کی طرح کہ کوئی انہیں توڑ نہ پائے۔ آج بھائیوں میں محبتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ماں باپ نے گائیڈ ہی نہیں کیا تھا، ماں باپ نے بٹھا کے سکھایا ہی نہیں تھا۔ تو جب سکھایا نہیں تھا تو محبتیں کیسے ہوں گی؟ کیا ماں باپ نے کبھی کہا تھا بیٹا 20 سال بعد ہم نہیں ہوں گے یا 50 سال بعد ہم نہیں ہوں گے تو آپ نے آپس میں اکٹھے کیسے رہنا ہے؟ آپ نے ایک دوسرے کی بات کیسے برداشت کرنی ہے؟ اگر ایک بھائی سکسیسفل ہو جاتا ہے، دوسرا ناکام ہوتا ہے، تو سکسیسفل بھائی نے اپنے ناکام بھائی کو دلاسا کیسے دینا ہے؟ اس کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ اسے سکسیسفل کیسے بنانا ہے؟ خود کامیاب ہو جانا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ کامیاب ہوں اور آپ اپنے جیسے لوگ معاشرے میں کھڑے کریں، کیونکہ آپ تو اپنی ایک سٹیج آتی ہے آپ اپنی ضرورتیں بھی نہیں پوری کر سکتے۔ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں لوگ آپ کی کیئر کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں میں پھیلائیں اور بچوں کی تربیت کے اندر اپنے بیٹے بیٹیوں کو آپس میں محبت کرنا سکھائیں، خیال رکھنا سکھائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے، اپنی بیٹی سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو بھی یہی درس دیا ہے، قرآن و حدیث سے یہی سبق ملتا ہے کہ بہنوں کا خیال رکھیں۔ کیا ماں باپ نے کبھی کہا ہے بیٹا کہ آپ کی بہن کی جب شادی ہو جائے گی تو آپ نے اپنی بہن کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بہن کو کیسے محبت کرنی ہے؟ نہیں سکھایا جاتا۔ تو اس بارے میں فکر کریں، اس بارے میں سوچ رکھیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ فی امان اللہ۔